دل بدلے تو زندگی بدلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں فائزہ خان اور میرے ساتھ اس مجلس میں میرے شرکا ساتھی ہیں زہرا منصور، ارم رزاق، بشرا منیر اور رفت عدیل. الحمدللہ اس سے پہلے بھی ہم مختلف مجالس میں اکٹھے ہوتے رہے ہیں. ہم نے یہ جانا کہ نفس کی مختلف حالتیں کون کون سی ہوتی ہیں. پھر ہم نے شیطانی اغوا پہ بھی بات کی. کینہ، غضب، تکبر، بخل اور فحش جیسی برائیوں کے بارے میں جانا. نفس ہمارا ایک سرکش نفس جو آپ کو ان ساری برائیوں پہ مجبور کر دیتا ہے. ہم نے ان کی کازز کے بارے میں بھی بات کی اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ان برائیوں سے کس طرح سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے. ہم مسلسل ان مجالس میں شامل ہو رہے ہیں دل کی تبدیلی کے لیے. جہاں دل کی تبدیلی کے لیے اور اپنی لائف کی کوالٹی امپروو کرنے کے لیے ان برائیوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے، کیونکہ دشمن کے بارے میں جاننا اور دشمن کے ہتھیار کے بارے میں جاننا دشمن سے بچنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اب ہم استاذہ آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی کریں کہ یہ نفس امارہ اور یہ سرکش نفس آخر انسان کیسے سرکشی سے اطاعت کے دائرے میں انٹر ہوتا ہے، وہ کیا طریقہ کار ہے، یہ کیا پروسیجر ہے. ہم نے ابتدائی مجالس میں بھی اس بارے میں بات کی تھی کہ نفس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. ایک سرکشی کی حالت جس کو نفس امارہ کہتے ہیں، دوسرے ملامت کی حالت جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، تیسرے اطمینان کی حالت جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. سرکشی کیسے اطاعت میں بدلتی ہے، کس طرح سے سرکشی چھوٹتی ہے اور انسان کس طرح سے بالترتیب اطاعت کے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ کوئی ایک دن کا عمل نہیں ہے، مسلسل عمل ہے. نفس امارہ کے بعد نفس لوامہ کا درجہ وہ ہوتا ہے جہاں پہ انسان کو اپنی سرکشی، اپنے گناہ، اپنی خطا کا احساس ہو جاتا ہے. اور ہم نے پہلے بھی اس بارے میں بات کی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان اپنی کسی برائی کو چھوڑنا چاہے تو وہ کچھ حصہ چھوڑ دے تو اپنے آپ پر وہ مطمئن ہو جائے. مثال کے طور پر کوئی جھوٹ بولتا ہے اور اپنی زندگی سے وہ جھوٹ کو نکالنا چاہتا ہے. فرض کریں کہ وہ 90% کاموں میں پہلے جھوٹ بولتا تھا، اب اگر اس نے 50% پر بھی وہ آ گیا تب بھی 50% جھوٹ تو باقی ہے، اور اگر وہ 25% پر بھی آیا تب بھی جھوٹ باقی ہے. اب جب وہ جھوٹ بولے وہ رکنا چاہتا ہے، ایفرٹ کر رہا ہے. یعنی جب وہ جھوٹ بولے گا، جب بھی وہ اس خطا کا مرتکب ہوگا تو اس کا دل ملامت کرے گا. یہ ملامت انسان کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتی، کیونکہ ملامت کی وجہ سے انسان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. پھر ملامت کی وجہ سے انسان یہ چاہتا ہے کہ میں یعنی زیادہ تیزی کے ساتھ اطاعت کے کاموں کی طرف بڑھوں اور میں کر نہیں پاتا. پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، پھر استغفار کرتا ہے، پھر دعاؤں کے ساتھ، ارادے کی مضبوطی کے ساتھ اس سفر کو جاری رکھتا ہے. اور اس طرح سے پھر اس کے کاموں میں اس کی خطاؤں کا حصہ کم ہو جاتا ہے اس کے اعمال میں، اور نیک اعمال میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر بھی ضرورت تو ساری حیات رہتی ہے کہ انسان اپنے اعمال کی کوالٹی کو بہتر بناتا رہے، لیکن نفس لوامہ کی سٹیج سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی، اس لیے کہ اس میں مسلسل کوشش ہے، مجاہدہ ہے، مراقبہ ہے، مسلسل اپنی نگرانی ہے، محاسبہ ہے، اپنا حساب کتاب رکھنا تاکہ انسان برائیوں سے بچ سکے. تو یوں سرکشی آہستہ آہستہ ملامت سے اطمینان،
تک جا پہنچتی ہے اور انسان نیک اعمال کرنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے اور ان اعمال کو مستقل مزاجی سے جاری بھی رکھتا ہے۔ تو پھر تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ نیک اعمال کی بنیاد بنتا ہے، کیونکہ اسی تقویٰ کی وجہ سے تمام نیکیاں پروان چڑھتی ہیں۔ مثال کے طور پر حسن خلق ہے، سچائی تقویٰ کی وجہ سے پروان چڑھتی ہے، وفا تقویٰ کی وجہ سے ہے، ایثار تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ ایک اللہ کا خوف انسان کو سرکشی سے سر جھکانے تک لے آتا ہے۔ تو تقویٰ دراصل اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ جیسے امام ابن تیمیہ نے، حافظ ابن قیم نے اس کے بارے میں بڑی عمدہ وضاحت کی۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ نیک عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اطاعت کرنا تقویٰ ہے، اور برے اعمال سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر یقین رکھتے ہوئے ان سے بچنا تقویٰ ہے۔ تو اگر سادہ لفظوں میں دیکھیں تو تقویٰ سے مراد یہ ہوئی کہ انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے برائیوں سے رک جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے۔ یہ تقویٰ ہے جس کا فطری طور پر انسان کو الہام کیا گیا، یعنی یہ تقویٰ پیدائشی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا۔ انسان کے اندر اس کا شعور موجود ہے، جیسے سورہ شمس میں ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی نیکی یعنی اس کا تقوی اور اس کی بدی الہام کر دی ہے۔ تو یہ فطری الہام ہے، یہ الارمنگ سسٹم ہے جو انسان کے اندر موجود ہے۔ ہر برائی کے وقت یہ الارم انسان کو تنبیہ کرتا ہے، بچ جاؤ، اور نیکی کے ہر کام کی طرف یہ الارم ترغیب دلاتا ہے کہ یہ کرنے کا وقت ہے، کر لو، کر ڈالو۔ تو یہ تقویٰ فطری طور پر انسان کے اندر موجود بھی ہوتا ہے، لیکن اس تقویٰ کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے عبادات کا سلسلہ رکھا، کیونکہ تقویٰ کی ترقی عبادت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اسی تقویٰ کی وجہ سے پھر انسان اپنی زندگی میں نیک اعمال کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ استاذہ، ابھی آپ نے حافظ ابن قیم کا قول بتایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی وعیدوں سے ڈر کر برائیوں سے بچتا ہے، تو آپ بتائیں کہ کیسے پھر زندگی میں چینج لائی جائے، کس طرح سے انسان کیا طریقہ اختیار کرے؟ سیدنا ابو ہریرہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا آپ کسی کانٹوں بھرے راستے سے گزرے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پوچھا کہ کیسے گزرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں جہاں کانٹا دیکھتا ہوں تو کانٹے کو توڑ دیتا ہوں یا شاخ پرے کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی تقویٰ ہے۔ تو زندگی میں تقویٰ اسی طرح انسان اختیار کر سکتا ہے کہ انسان جہاں کہیں خرابیاں ہوں، خرابیوں سے بچتے ہوئے، ماحول کے اثرات سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلاتا رہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد ہمیں تو کانٹے ہی کانٹے نظر آتے ہیں، مثلاً جیسے کچھ ٹی وی کے ایسے پروگرامز ہوتے ہیں، اب ہم اگر اس میں شامل ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس وقت ہم تقویٰ کے کس لیول پہ ہوتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ کیا پھر ہم اس کے لیے کریں؟ نہ دیکھیں، یعنی آپ نے کانٹا توڑ کے پھینکنا ہے نا، یہ شاخ پرے ہٹانی، جو چیز خراب ہے، پھل خراب ہو تو ہم وہ حصہ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، یا یہ کہ پورا پھل وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ خراب پھل تو ہم استعمال نہ کریں، خراب کھانا بھی نہ کھائیں، تو خراب عمل ہم کیوں اختیار کریں، غلطی کیوں کریں؟ ہم جراثیموں سے تو بچنا چاہیں، اور وہ جراثیم جو پوری زندگی خراب کرنے والے ہیں ان سے نہ بچیں، ان سے بچنا از حد ضروری ہے۔ استاذہ، کچھ چیزیں تو ہمارے بس میں ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی تو بہت سی ایسی برائیاں ہیں جو ہم اپنے ارد گرد ہر وقت دیکھتے ہیں، اور ایسے بے شمار کانٹے ہیں جس پہ ہمارا بہت زیادہ زور بھی نہیں چلتا، تو اس سلسلے میں ہم کیا کریں؟ مثلاً ہمارے ارد گرد افراد جو ہیں
وہ بہت سے ایسے روٹین میں بیزی ہوتے ہیں کہ ہم اپنا ٹی وی تو بند کر دیں گے، ایک اگر ٹی وی کی ایگزامپل آئی پہلے، لیکن ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یا بہت سی ایسی برائیاں ہیں جن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اس صورت میں انسان کس طرح سے اللہ کا خوف اختیار کرے؟ ایمان والوں کی جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتائی ہیں ان میں یہ بھی ہے اذا مروا باللغو مروا کراما، کہ جب وہ لغو کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں. تو یہ جو کپڑے سمیٹنا ہے اور اپنے دامن کو بچانا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اگر آپ دوسروں پر اثر انداز نہیں ہو سکتے کم از کم اپنا دامن تو بچا لو. تو اپنا دامن بچانا جو ہے وہ تقویٰ ہے. جیسے کسی نے تقویٰ کی تعریف کی اللہ یراک مولاک حیث ما نہاک، یہ کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے تجھے روکا ہے. تو اپنے آپ کو کم از کم بچا کے رکھنا یہ پہلا فرض ہے. پہلے خود کو بچائیں گے پھر دوسروں کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں. جی، پھر ایکچولی تقویٰ ہوتا کہاں ہے؟ تقویٰ کا تعلق انسان کے قلب سے ہے. یہ قلب کی کیفیت بھی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاہنا، کہ تقویٰ یہاں ہے. تو تقویٰ قلب کی عبادت ہے، اعمال القلوب میں سے ہے، یعنی دل کے اعمال میں سے ہے. کیونکہ یہ کیفیت انسان کے اعضاء سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس کی جو جڑ، اس کی بنیاد ہے وہ انسان کا دل ہے. صحیح. کیا دل کے تقویٰ کے علاوہ بھی تقویٰ ہے؟ ہاتھوں کا تقویٰ کیا ہے؟ زبان کا تقویٰ کیا ہے؟ جی، تقویٰ کا تعلق ابتدائی طور پر قلب سے ہے. قلب کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہے تو اس کی وجہ سے انسان کی نظر بھی محفوظ رہتی ہے، انسان کی سماعت بھی، اس کی زبان بھی، اس کے ہاتھ بھی، اس کے پاؤں بھی. یعنی انسان ہر ایسے کام سے رکنے کی کوشش کرتا ہے جہاں سے رب نے روکا ہے. جیسے ہم نے ابھی دیکھا اللہ یراک مولاک حیث ما نہاک، کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے تجھے روکا. تو نظر ایسی جگہ نہ پڑے جہاں سے رب تعالیٰ نے روکا ہے. اسی طرح سے انسان کے کان وہ نہ سنے جہاں سے رب نے روکا ہے، جن کو سننے سے رب نے روکا ہے. گوسپس ہیں، میوزک ہے، یا اسی طرح سے فوش کلامی ہے. اور جہاں تک نظر کا تعلق ہے تو ایسے مناظر اور ایسی چیزیں جہاں پر نظر ڈالنے سے روکا گیا ہے وہاں سے اپنی نظر کو بچا لینا چاہیے. اور اسی طرح سے ہاتھوں اور پاؤں کا معاملہ بھی ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو ایسے کاموں سے بچائے جہاں سے رب نے روکا ہے، اور اپنے قدموں سے ایسی جگہوں تک چل کے نہ جائے جہاں سے رب نے روکا ہے. سادہ آپ ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں. میری اپنی زندگی میں ایسے مواقع بہت زیادہ آتے ہیں کہ بازار میں جا کے، اب کسی کالج یونیورسٹی میں جا کے، باہر معاشرے میں نکل کے دل کو ایک گھبراہٹ لاحق ہو جاتی ہے، اور یہ گھبراہٹ بہت شدت اختیار کر جاتی ہے. تو یہ کیا ہم وہاں پہ اس سچویشن میں ہم کیا کریں؟ کس نوعیت کی گھبراہٹ، یعنی کیا بے چینی ہوتی ہے، ایک معاشرے میں سب طرف دیکھ کے خوف سا لاحق ہوتا ہے، اور ایک پتہ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ان چیزوں میں جی بھی نہیں لگتا. کیونکہ ضروریات پوری کرنے کے لیے تو آپ کو جانا بھی اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک بے چینی کی سی صورتحال ہوتی ہے. ظاہر ہے بازار جو ہے وہ ناپسندیدہ جگہ ہے. وہاں پر یعنی انسان کی ضروریات کے لیے یہ جگہیں ظاہر ہے کہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. یہاں پر جو چیزیں لائی جاتی ہیں، جو فروخت کی جاتی ہیں، لیکن اس ساری ایکٹیویٹی میں انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی کوشش کرے تو یہی چیزیں انسان کے لیے باعث ثواب بھی ہو جاتی ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. لیکن نیچرلی جب انسان کا دھیان رب کی طرف سے ہٹے گا، دل کے تقویٰ کا یہ تقاضا ہے کہ وہ دل وہاں نہ لگے، یعنی ایسی جگہوں پر اتنا ہی لگے جتنا انسان کی ضرورت ہے، ضرورت پوری کرے اور واپس آ جائے، کیونکہ وہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو استاذہ کوئی تقویٰ
جب انسان کے اندر آتا ہے اور اس کے اعمال بدلتے ہیں، وہ نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے، تو کیا تقویٰ کا کوئی سیچوریشن پوائنٹ بھی ہے جہاں پر آ کے انسان کو لگے کہ اب یعنی اس کے اندر تقویٰ اتر گیا ہے، اب اس سے زیادہ اس کو خوف، اللہ کے خوف کی ضرورت نہیں ہے؟ یا مطلب کب تک تقویٰ، کب تک؟ سورہ ال عمران میں رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو. تو یہ جو تقویٰ کا حق ہے، موت تک اسے ادا کرنا ضروری ہے. تقویٰ کا حق ادا نہیں ہوتا جب تک کہ انسان ساری زندگی متقی بننے کی کوشش نہ کرتا رہے. تو یہ کوالٹی کو امپروو کرنا، اس کی گنجائش سدا رہتی ہے. استاد صاحب، وہ کیا پیرامیٹر ہے جس پہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اب تقویٰ موجود ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ اب تقویٰ ہے اندر؟ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف. اس کے خوف کی وجہ سے اس کے وعدوں پر یقین، اس کی وعیدوں پر یقین، وعدوں پر یقین کی وجہ سے اطاعت کے کام، اور وعیدوں پر یقین کی وجہ سے اس کے روکے سے رکنا. تو جس وقت ایک انسان کے اندر خوف آتا ہے تو خوف ہی تو پیرامیٹر ہے. یہ خوف اب کچھ نہ کچھ کرے گا. اس خوف کی موجودگی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر برائیاں ہوں، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ نیکی کے کام چھوٹیں. جب خوف ہوگا تو یہ کام ہوں گے. جیسے اب دنیا میں دیکھتے ہو انسانوں کا خوف ہوتا ہے. انسانوں کے خوف کی وجہ سے کتنے ہی کام ہیں جو انسان چھوڑ دیتا ہے. مائیں اپنے بچوں سے کہتی ہیں گھر میں گیسٹ آئیں، فلاں کام نہیں کرنا کہ آنے والے گیسٹ کیا کہیں گے. باہر جانا ہے تو آپ ایسا ڈریس نہ پہن کے جاؤ، لوگ کیا کہیں گے. تو ہمارے یہاں تو انسانوں کے خوف کی کھیتی بوئی جاتی ہے، انسانوں کے خوف کی وجہ سے عمل کروائے جاتے ہیں. تو انسانوں کا خوف انسان کو جس عمل کی تبدیلی کے لیے مجبور کرتا ہے وہ بھی ٹیمپریری ہوتی ہے، وہ مستقل تبدیلی نہیں ہوتی. اور یہ خوف انسان کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا خوف تو دولت ہے. اس کی وجہ سے انسان کی زندگی بدلتی ہے. جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوف کا پھل ہے. اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے کا ڈر کیا ہے کہ حساب کتاب کے وقت کو انسان یاد کرے کہ مجھے اس عمل کا حساب دینا. انسان اس اپنے عمل کے بارے میں یہ محسوس کرے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور میں جواب دے رہا ہوں. یہ چیز انسان کو بچاتی ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج یعنی نکلنے کا راستہ بناتے ہیں. تو کیسے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں؟ کوئی اس کے بارے میں وضاحت کریں گے؟ تقویٰ کا یہ پھل ہے. تقویٰ کی وجہ سے انسان کو دنیا میں بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مزہ چکھنے کا موقع ملتا ہے. کوئی مصیبت میں گھرا ہوا انسان ہے، کسی تکلیف میں مبتلا، لیکن ایک اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ اللہ کے روکے سے رکتا ہے اور رکنا چاہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، اور یقیناً اللہ کے وعدے سچے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. جو سود چھوڑنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سود سے بچنے کا راستہ بنا دیتا ہے. انسانوں کو یقین نہیں آتا، کمی یقین میں ہے. جو انسان شراب چھوڑنا چاہتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف جب بیٹھ جاتا ہے، اس خوف کی وجہ سے وہ نکلنا چاہتا ہے، اس سے نکلنا ممکن نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کے ارد گرد کے افراد میں ایسے افراد پیدا کر دیتا ہے. ان کے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا کر دیتا ہے کہ آپ کس طرح سے اس شخص کو آمادہ کریں. اور جب وہ آمادہ کرتے ہیں تو ان کے آمادہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر یقین پختہ ہوتا چلا جاتا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. اور اس طرح سے وہ کام
ترک کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یعنی کام اس کو برائی چھوڑنا آسان ہو جاتی ہے اور نیکی برائی کرنا چھوڑنی آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک. برائی چھوڑنی آسان ہو جاتی. اور اسی طرح سے یعنی جتنے بھی حرام کام ہیں حرام کاموں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یعنی جو خطائیں انسان کی ذاتی زندگی سے متعلق ہیں ان سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے. انسان کے لیے زندگی کی صالح روش کو اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور استاذہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ لمحوں میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ تقویٰ کی پیک پر ہیں، یعنی اس لمحے میں اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر جگہ سے آپ کو لگتا ہے کہ برائی سے آپ کو پیچھے کھینچ رہا ہے وہ خوف، اور نیکی کی طرف آپ کی رہنمائی کر رہا ہے. لیکن بعض اوقات وہ خوف نا ڈم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو بڑھانے کے لیے ہم کیا کریں، اور یعنی وہ ایسا کون سا عمل ہے جس سے ایک تقویٰ کے ایسے لیول پہ رہیں کہ ہم برائیوں سے بچ جائیں؟ میں ایک بار پھر حافظ ابن قیم کے قول کی طرف جانا چاہتی ہوں. اسی قول کے اندر راستہ بھی موجود ہے. اللہ کے وعدوں کے پر یقین کی وجہ سے اطاعت کے کام کرنا اور وعیدوں سے ڈر کر اس کے روکے سے رکنا. اب آپ دیکھیے کہ وعدوں پر یقین کیسے آئے گا؟ جب وعدوں کو پڑھیں گے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، جہاں رحمت کی آیات آتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. جہاں پر عذاب کا معاملہ آتا وہاں پر مغفرت کی دعا کرتے تھے. یہ یقین بڑھانے کے لیے تلاوت قرآن، پھر قرآن مجید کا علم حاصل کرنا، یعنی وعدوں کا علم تو انسان حاصل کرے، وعیدوں کو جانے تو صحیح. تو آپ زندگی میں جہاں کہیں بھی دیکھ لیں، علم کے بغیر تبدیلی ناممکن ہے. علم کے ساتھ ہی تقویٰ آتا ہے. اور یہ علم ایسا نہیں کہ ایک بار انسان حاصل کر لے، مستقل بنیادوں پر اس کی ضرورت رہتی ہے. جیسا آپ نے جیسے پچھلے پروگرامز میں بھی ہماری رہنمائی کی حدیث کے حوالے سے اور قرآن و سنت کے حوالے سے، تو کیا تقویٰ کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی وصیت اگر ہو ہمارے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آپ سے وصیت کرنے کے لیے کہتا، آپ کی زیادہ تر وصیتیں تقویٰ کے حوالے سے ہیں. مثال کے طور پر آپ کی یہ وصیت ہمیں ملتی، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈر کر رہو جہاں کہیں بھی تم ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے یہ جانتے تھے کہ یہ اعمال صالحہ کی بنیاد ہے، اس وجہ سے آپ نے تقویٰ کی طرف توجہ دلائی. اور سارے انبیاء کی دعوت میں دیکھیں، جہاں اللہ کی عبادت اور شرک سے بچنے کی تلقین کی، وہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے اور اپنی اطاعت کرنے کی تلقین کی. استاذہ ایک اور بات، جیسے ہمیں پتہ چلا کہ تقویٰ ایکچولی ہر چیز کی جڑ ہے، ہر نیکی کی جڑ ہے تقویٰ ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم سب کے سب اللہ سے ڈرنے لگ جائیں اور اللہ کے اطاعت گزار بن جائیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں اضافہ ہوگا ہمارے اطاعت گزار بننے سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے وہ حدیث جس میں آپ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں ان کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو یہ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ذر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے سب اول اور آخر اور تمہارے سب انسان اور جن اگر ایک متقی انسان کی طرح ہو جائیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ تقویٰ کی ضرورت ہمیں ہے. ہمارے متقی بننے سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی فرق آنے والا نہیں. استاذہ انسان کب متقی بن سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرے. اصل بات یہ ہے کہ انسان اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ حرج کے ڈر سے ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں کوئی حرج نہیں. یہ اتنا خوبصورت فرمان ہے اللہ کے رسول کا کہ متقی بننے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ حرج کے ڈر سے ایسی چیزوں کو چھوڑے جن میں کوئی حرج نہیں. یعنی وہ اسباب بھی ترک کر دے
جو گناہ کی طرف لے جانے والے ہوں. استاذہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوئی دعا سکھائی ہے تقویٰ کے بارے میں؟ آپ ہمیں بتائیے. تقویٰ چونکہ ایمانی زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خصوصی دعائیں کیا کرتے تھے. جیسے آپ کی دعاؤں میں سے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ میں تجھ سے تقویٰ کا، پاک دامنی کا، ہدایت کا اور تونگری کا سوال کرتا ہوں. اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کی دعا کرنی چاہیے. جزاک اللہ استاذہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ایسے اعمال کی کہ ہم اسے پسند آ جائیں. ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ان مجالس سے جو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، جن چیزوں پہ ہم بات کر رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ. آئندہ مجلس میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذہن جاگے تو سوچ بھی بدلے، ذہن جاگے تو سوچ بھی بدلے، دل بدلے تو زندگی